محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج پہلی بار میرے پاؤں میں گھنگرو باندھے گئے تھے۔ آج پہلی بار میں نے زرق برق لباس کو پہنا ہوا تھا۔ آج پہلی بار میرا چہرہ اس قدر میک اپ سے سجایا گیا تھا، زیورات سے مجھے لادا گیا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ کام سادہ حلیے میں اور چہرے کو چھپا کے کیا کرتی تھی، اور اب میں کسی بے جان مورت کی طرح پنکی کے آگے بیٹھی ہوئی تھی، اور پنکی مجھے یوں تیار کر رہی تھی جیسے کسی دلہن کو سجا رہی ہو۔ جب اس کا کام ختم ہو چکا تو اس نے مجھے ستائش سے دیکھا کہ آج تم آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر میں افسردگی سے مسکرا دی اور پھر اس بھرے مجمع میں آ گئی جہاں پہ جانا مجھے موت کے برابر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس حال میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھتے ہی ہر طرف سے سیٹیوں کی آوازیں گونجنے لگ گئیں اور سب لوگ زور زور سے تالیاں بجانے لگ گئے تھے، جیسے میری موجودگی سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں۔ پہلی بار ہی وہ مجھے یوں سجے سنورے بغیر نقاب کے دیکھ رہے تھے، اور میں تھی ہی بلا کی حسین، اور مجھے دیکھ کے تو گویا وہاں پر بیٹھے ہوئے تماشائی سانس لینا بھول چکے تھے۔ اب میں ایک جگہ پر سر جھکائے کھڑی تھی اور شرم کے مارے میں تو اپنی نگاہیں بھی اوپر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں یوں اس طرح سے اتنے مردوں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ جب نائکا نے مجھے بار بار ٹوکا اور کہا کہ میوزک کب سے آن کیا ہوا ہے، چلو کوئی تم جلدی سے ناچنا شروع کر دو۔ نائکا یہ کی بات کہنے کے باوجود میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ تب وہ کہنے لگی، کیا بات ہے، کیا تمہیں اپنی ماں کی زندگی پیاری نہیں ہے؟ نائکا کی اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، اور فوراً سے میرے پاؤں تھڑکنا شروع ہو گئے تھے۔ میں آنکھیں بند کر کے ناچ رہی تھی۔ ناچتے ناچتے مجھے اپنے چہرے پر طرح طرح کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا، اور آنکھیں بند ہونے کے باوجود بھی سب کی نگاہیں وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اور ایک بار جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک جگہ پر میری آنکھیں ٹک گئی تھیں، اور دوبارہ میں نظر ہٹانا بھول گئی تھی۔ یہ تو وہی تھا، وہ انسان جس نے پہلی بار میرے دل پر دستک دی تھی، وہ جس کی آواز کے زہر میں گرفتار ہو گئی تھی، اور جس کی صورت کو دیکھ کر میں آنکھیں جھپکنا بھول جاتی تھی، اور جس کے کردار کے بارے میں آنکھیں بند کر کے گواہی دے سکتی تھی، اور وہ جو بہت نیک تھا، بہت شریف تھا۔ اس وقت وہ اس کوٹھے پر کیا کر رہا تھا، اور اب تو اسے میری حقیقت بھی پتہ چل گئی تھی۔ یہ سوچ کر میں جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ سارا رقص، میوزک، سب کچھ جیسے تھم کر رہ گیا تھا، منظر سے سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ اب وہاں پر صرف میں تھی، اور میرے سامنے وہ جو نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ اب کی بار جب اس کی نظر اوپر اٹھا کر دیکھا تو ہم دونوں کی نظریں چار ہو گئیں۔ اس کی نظروں میں عجیب سے تاثرات تھے، ایسے تاثرات، ایسے جذبات جنہیں میں کوئی نام بھی نہیں دے سکتی، مگر ان نظروں سے جب میری نظر ملی تو میرے دل کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی تھی، اور مجھے یوں لگا کہ میں ساری دنیا کے سامنے رسوا ہو گئی ہوں۔ میں ساری دنیا کو اپنی حقیقت بتانے سے اس قدر شرمندگی اور ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتی تھی جتنا اب اس شخص کے سامنے ہو رہی تھی۔ اب یقیناً وہ میری حقیقت جان گیا تھا، یقیناً اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں کون ہوں، اور اب یقیناً وہ کبھی بھی مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والا نہیں تھا۔ اور ایک دم سے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، اور دھڑم کی آواز سے میں زمین پر گر گئی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اس کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے زمین پہ پڑا ہوا دوپٹہ میرے اوپر اڑایا، اور اس کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میرے پاس میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری، اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں بولنا تو چاہ رہی تھی، مگر میں بول نہیں پا رہی تھی۔ میں کچھ بھی کہنے سننے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میں جس قیامت سے گزری تھی اس کے بعد میں تو یہ سوچ کر حیران و پریشان ہو رہی تھی کہ میں اتنی ذلت اور شرمندگی کے بعد بھی زندہ کیسے رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بھی میرے جذبات کو سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کام کے لیے کسی طور پر بھی آمادہ نہیں تھی۔ اپنے دل کو بڑی مشکل سے منا کر یہ کام کیا تھا۔ کافی دیر تو میری ماں میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، اور جب وہ چلی گئی تو میری آنکھوں کے گرم سیال آنسو بہنے لگ گئے تھے، اور میں اپنے خود کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا تھا اگر میں اس ماحول میں پیدا نہ ہوتی، کیا تھا اگر میری زندگی یہاں سے مختلف ہوتی۔ مگر جو حقیقت تھی مجھے اسے قبول کرنا تھا، اور حقیقت تو بہت زیادہ تلخ تھی،
بار بار میرا ذہن اس کی طرف جا رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ میں یہی سوچتے سوچتے اپنے ماضی میں کھو گئی تھی، اور اس دن سے سوچنا شروع کیا جب میں نے ہوش سنبھالا تھا اور میں نے خود کو یہاں پر دیکھا تھا۔ ارے نذیرہ، کب تک تو اپنی بیٹی کو مفت کی روٹیاں تڑواتی رہے گی؟ آخر کو اسے کام پر کیوں نہیں لگا دیتی؟ یہ نائکا کی آواز تھی، جو اپنے آ کر اڑی ہوئی آواز میں میری ماں سے مخاطب تھی، اور یقیناً یہ بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ اور یہ سن کر میں گھبرا گئی اور اپنی ماں کے جواب کا شدت سے انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ میری ماں بھی کتنے دنوں سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اب میں 18 سال کی ہو گئی تھی، اور میری ماں کا خیال تھا کہ اب مجھے دھندے سے لگ جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ ان کی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ مجھے بٹھا کر کھلا سکے۔ اب مجھے بھی باقی لڑکیوں کی طرح ناچ گا کر، ہاتھ پیر ہلا کر اپنا کام چلانا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا، کیونکہ میں مر کر بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری پیدائش اسی کوٹھے پر ہوئی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ کون تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو یہ ماحول، یہ سب کچھ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن مجھے اپنی امی بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ ہر وقت سجی سنوری خوشبوؤں میں مہکتی رہتی تھی اور بے تحاشا خوبصورت لگتی۔ میں انہیں دیکھتے ہی نہال ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر بچپن ہی میں مجھے اسکول میں ڈال دیا گیا تھا، تو مجھے پڑھائی کرنے کا بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا، اور میں پڑھنے کی بہت شوقین تھی۔ شروع میں تو میرے ساتھ ٹیچرز اور باقی کلاس فیلوز کا رویہ بھی بہت اچھا رہا تھا، مگر جوں میں بڑی ہوتی چلی گئی تھی، میں نے محسوس کیا تھا کہ ٹیچرز بھی مجھ سے کھچے کھچے سے رہنے لگی تھی، اور وہ تمام لڑکیاں جو پہلے میری سہیلی ہوا کرتی تھی، میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے آس پاس منڈلاتی رہتی تھیں، اب مجھ سے دور دور ہونے لگ گئی تھیں، اور وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھیں۔ میں یہ وجہ جاننے سے سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر ایک دن میری ایک لڑکی کے ساتھ چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو گئی۔ اس نے مجھے طوائف ہونے کا طعنہ دے دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ طوائف کیا ہوتی ہے اور اس بات کا کیا مطلب ہے، اور جب گھر آنے کے بعد میں نے اپنی ماں سے یہی بات پوچھی تو کتنی دیر وہ خاموش رہ گئی تھی۔ اور پھر اگلے دن جب میں تیار ہو کر اسکول جانے لگی تو میری ماں نے میرے ہاتھ سے بستہ چھین لیا اور کہنے لگی، تم آج کے بعد اسکول نہیں جاؤ گی۔ یہ سن کر میں زور زور سے رونے لگ گئی تھی، کیونکہ مجھے پڑھ لکھ کر کچھ بننے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور میری ماں کہہ رہی تھی کہ میں اب اسکول نہیں جاؤں گی۔ ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ مگر ماں کا فیصلہ اٹل تھا۔ مگر میری ضد کو مدنظر رکھتے ہوئے ماں نے گھر پہ ہی استانی کا انتظام کر دیا تھا، جو مجھے گھر پہ پڑھانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جبھی وہ استانی چھپتے چھپاتے مجھے قرآن پاک کی تعلیم بھی دینا شروع ہو گئی تھی۔ دن اسی طرح سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اب میں نے پرائیویٹ میٹرک کر لیا تھا۔ میں اپنی امی سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ نیلی آنکھیں، گورا رنگ، اور میرے بال جیسے ٹخنوں تک چھوتے تھے، جو مجھے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اور اب جب میں 18 سال کی ہو چکی تھی تو میری ماں چاہتی تھی کہ میں بھی کام دھندے سے لگ جاؤں، مگر میں ایسا کبھی بھی کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا میں یہاں سے دور بھاگ جاؤں، مگر جانتی تھی کہ نائکا کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، میں یہاں سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی، اور اگر کبھی بھاگنے کی کوشش کی تو مجھے سنگین سزا دی جائے گی۔ ایسی بہت سی داستانیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ رکھی تھیں۔ یہاں کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو یہاں پر روزانہ آتی جاتی تھیں، اور وہ شروع میں بہت زیادہ روتی چیختی چلاتی رہ جاتی تھیں اور یہ کام کرنے سے انکار کر دیا کرتی تھیں، مگر پھر نائکا ان سے یہ کام کروا کر ہی دام لیتی تھی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ سب بھی نارمل سی ہو کر جیسے اس کام کو روٹین کا حصہ بنا لیا کرتی تھی۔ نائکا کو لگتا تھا کہ میں بھی اس کام کے لیے راضی ہو جاؤں گی، تبھی وہ بار بار ماں سے اصرار کرتی، مگر میرا انکار سن کر ماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے اور اتنی آسانی سے میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں۔ تبھی ایک دن میری ماں میرے پاس روتی ہوئی آئیں، اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، اور وہ فائل میرے ہاتھ میں دے کے زور زور سے زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ ان کے رونے سے میں حیران و پریشان رہ گئی۔ جب میں نے فائل کو دیکھا تو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی، اور میں گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ زندگی نے یہ کیسا کھیل کھیلا ہے؟ ان رپورٹس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ میری ماں کو بلڈ کینسر تھا،
اور ابھی وہ ابتدائی سٹیج میں تھا۔ اس کا علاج ممکن تھا۔ ماں نے کہا، میں ابھی زندہ رہنا چاہتی ہوں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ میری ماں جیسی بھی تھی، میں اس سے بے تحاشا محبت کیا کرتی تھی، اور میں بھی اسے مرتے ہوئے کیسے بھلا دیکھ سکتی تھی۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کا علاج کروانے کے لیے میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، اور میری تو تعلیم بھی واجبی سی تھی۔ میں نے میٹرک تک پڑھا، اور وہ بھی پرائیویٹ۔ مجھے آخر کون سی ایسی نوکری مل سکتی تھی جس سے میں اپنی ماں کا علاج کروا سکتی تھی، کیونکہ یہ علاج تو لاکھوں میں ہو سکتا تھا۔ تبھی میری ماں روتے ہوئے بولی، اگر تم میری بات مان لو تو یہ ذرا سی قربانی دے دو تو تم میرا علاج کروا سکتی ہو۔ اور میں یہ سن کر مزید پریشان ہو گئی تھی کہ میں بھلا ایسے کیسے کر سکتی تھی۔ اس کے لیے تو میں کبھی بھی خود کو آمادہ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر ایک طرف میرے دل کی خوشی تھی، میرے دل کا سکون تھا، چین تھا، دوسری طرف ماں کی زندگی تھی۔ اور پھر جب ماں بار بار اصرار کرنے لگی تو میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے پھر اس کوٹھے پر رقص کرنے کی حامی بھر ڈالی تھی، مگر اپنی ماں سے میں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے چہرے کو چھپا کر یہ کام کیا کروں گی، اور دوسرا وعدہ میں نے اپنی ماں سے یہ بھی لیا تھا کہ میں برقع پہن کر درس میں آتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے چھپ کر قرآن پاک بھی حفظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اس کی آیات مجھ پر آشکار ہو رہی تھیں، تو مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ہم کس قدر گناہ گار لوگ ہیں، اور کس قدر گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مگر میری مجبوری تھی، میں اپنی ماں کی وجہ سے انتہائی مجبور تھی۔ میں اس کو چھوڑ کر کہیں دور بھی نہیں جا سکتی تھی، اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے یہ کام کرنے پر بھی مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو میں اس کا علاج کیسے کروا سکتی تھی، اور ایک بار اگر اس کا علاج ہو جاتا تو میں اپنی ماں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاتی، اور کسی بھی گھر میں کام کاج کر کے، محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پال سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ دوبارہ اس کے بعد کبھی بھی گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گی۔ انہی دنوں جس درس قرآن میں قرآن پاک حفظ کر رہی تھی، وہاں پر ایک بہت بڑے اسکالر آنے لگے تھے۔ وہ مجھ سے چند سال ہی بڑے تھے، مگر ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، اور وہ بہت پڑھے لکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور ان کے لفظوں میں اس قدر تاثیر تھی کہ وہ جو بھی بات کہتے تھے گویا دل میں اتر جاتی تھی۔ میں سر جھکائے ان کی باتوں کو سنتی رہتی تھی، کبھی بھی آنکھ اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اور ایک بار جب انہوں نے عورت کے پردے کے معاملات پر گفتگو کرنا شروع کی تو میں نے سر اٹھا کر چونک کر ان کی طرف دیکھا، اور اس وقت وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلی بار تھا جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، اور یوں ہماری نظریں مل گئی تھیں، اور مجھے یوں لگا جیسے ان کی نظریں میری روح تک میں اتر گئی ہوں۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لی، اور ان کی باتیں میرے دل و دماغ پر اثر کر رہی تھیں۔ واقعی اسلام میں پردے کا سخت ترین حکم تھا، مگر میں کیا کر رہی تھی؟ مجبوری کا نام لے کر میں کتنے ہی غیر مردوں کے سامنے ناچ گا رہی تھی، اور اب میں نے بظاہر چہرہ تو چھپایا ہوا تھا، مگر میرا جسم دیکھ دیکھ کے تو سب ہی اپنی آنکھوں سے سینک رہے تھے۔ ان باتوں سے مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا تھا، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کوئی محنت مزدوری کروں گی اور یہ کام چھوڑ ڈالوں گی۔ پھر میں نے درس والی باجی سے بات کرنی شروع کر دی کہ مجھے کہیں پہ کوئی کام پہ لگوا دیں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ اور انہوں نے بھی جب میری واجبی سی تعلیم دیکھی تو انہیں بھی مایوسی ہوئی، اور کہنے لگیں کہ اتنی کم تعلیم میں تو نوکری ملنا بہت مشکل ہے، لیکن میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے تمہارا کام بن جائے گا۔ دن اسی طرح سے گزرتے چلے جا رہے تھے، اور اب وہ سکالر علم دین اب انہیں یہاں پر آنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب ان کی کسی اور یونیورسٹی میں جاب لگ گئی تھی، اور اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا۔ تب مجھے احساس ہو گیا کہ میں تو ان سے محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور جب وہ یہاں پر نہیں تھے تو میرا دل ان کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، مچلنے لگتا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے دل کو سمجھایا تھا، اور خود کو اپنی اوقات یاد دلا دی تھی کہ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں، اور ایک طوائف ہوں۔ میری بھلا اس شریف اور نیک انسان سے کس طرح سے شادی ہو سکتی ہے، اور وہ مجھے کس طرح سے اپنا سکتا ہے؟ اور پھر ایک دن تو وہ گویا مجھ پر قیامت بن کر گزرا تھا، جب میری ماں نے مجھے کہا
کہ آج کے بعد تم چہرے سے نقاب ہٹا کر ڈانس کیا کرو گی، کیونکہ یہ تمہارے تماشائیوں کی پرزور فرمائش ہے۔ وہ تمہارا چہرہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے انکار کیا تو اچانک سے میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ کہنے لگیں، اس طرح سے لوگ پیسے کم دیتے ہیں، اور آخر تم میری بات مانو گی تو زیادہ پیسے ملیں گے، اور پھر کم وقت میں تم اتنے پیسے اکٹھے کر لو گی کہ تم میرا علاج کروا سکو گی، اور پھر تمہاری اس کام سے جان چھوٹ جائے گی۔ ماں کی بات سن کر میں نے کڑوا گھونٹ بھرا، اور اس اور ان کی باتیں مجھے ایک حد تک معقول لگیں۔ اگر بغیر نقاب کے مجرا کروں گی تو کم وقت میں اتنے ہی پیسے کما لوں گی کہ ماں کا علاج کروا سکوں، اور اس کے بعد پھر مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ آج کے بعد میری اس شخص پہ نظر پڑ جائے گی، کیونکہ میرا چہرہ میک اپ کے تلے چھپا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے مجھے پہچان لیا تھا یا نہیں۔ اگر پہچان بھی لیا تھا تو بھی کیا ہو سکتا تھا؟ کون سا اس نے مجھے اپنا لینا تھا، اور میری جیسی لڑکیاں جن کی پیدائش اسی کوٹھے پر ہوتی ہے، ان کا مستقبل تاریک ہی ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی کسی کی دلہن نہیں بن سکتی۔ دن اسی طرح سے بے کیف انداز میں گزرتے چلے جا رہے تھے، اور اب میں تو درس جانا بھی چھوڑ ڈالا تھا، کیونکہ وہاں پر ہونے والی باتیں میری ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کرتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ کام کرنے پر مجبور تھی۔ اور دو باتیں مجھے مزید بے چین کر دیا کرتی تھی۔ جب بھی میں درس میں جاتی تو وہاں پر باجی کی سنائی گئی آیات میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا کرتی، اور میں مزید کوفت میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی۔ اور آخر میں کروں بھی تو کیا کروں؟ اس دن جب میں آخری بار درس میں گئی، جب بھی باجی پردے کے معاملات پر گفتگو کر رہی تھی، میں اس سے زیادہ سن نہیں سکی، اور فوراً سے گھر واپس آ گئی۔ میں معمول سے زیادہ جلدی واپس گھر آ گئی تھی، اور آتے ساتھ ہی برقع اتارنے کے ساتھ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گئی تاکہ پتہ کر سکوں کہ ان کی طبیعت اب کیسی ہے، کیونکہ رات بھر ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہ رہی تھی۔ جب میں دروازے کے پاس پہنچی تو اپنی ماں کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ نائکہ کے ساتھ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھا آپ نے، میں نے اپنی بیٹی کو کس طرح سے راستے پر لگا دیا ہے۔ اگر میں اپنی بیماری کا بہانہ نہ کرتی تو وہ کبھی بھی ہماری کوئی بات نہیں مان سکتی تھی، اور نہ ہی وہ کبھی اس بات کے لیے تیار ہوتی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور میں دھاڑ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ غصے کی شدت سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ آخر کو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ جب جانتی تھی کہ میں یہ کام کی صورت بھی نہیں کر سکتی ہوں تو انہوں نے پھر جھوٹ بول کر مجھ سے یہ کام کیوں کروایا تھا؟ وہ تو ایک ماں تھی، اور وہ ہوئی اپنی بیٹی کا سودا کس طرح سے کر سکتی تھی؟ پھر اپنی بات پر مجھے خود ہی ہنسی آ گئی تھی۔ وہ بے شک ایک ماں تھی، مگر ماں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک طوائف بھی تھی، اور طوائف ہر بات میں صرف اپنا ہی فائدہ دیکھتی ہے، سوچتی ہے، اور اس کے لیے پیسے ہی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پیسے کے لیے جب وہ اپنا جسم بیچ سکتی ہے تو پھر اپنی بیٹی کو کیوں نہیں؟ یہ رشتے ناتے ان کے ساتھ کسی طوائف کا کیا لینا دینا؟ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ اب جب ماں کو پتہ چل گیا میں نے سب کچھ سن لیا ہے تو پریشان ہو گئی، اور سوچنے لگی اب تو میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گی۔ اور وہ تو مجھ سے محبت کرتی تھیں، اور باقی لڑکیوں کے ساتھ تو زور زبردستی بھی یہ کام کروا سکتی تھیں، کیونکہ اس کام کے لیے انہوں نے چند گنڈے نما مرد رکھے ہوئے تھے جو لڑکیاں اس کام سے انکار کرتے تھیں ان پر تشدد کرتے، اور زور زبردستی ان سے یہ کام کروانے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ چونکہ میں اس کی بیٹی تھی تو وہ میرے لیے روزانہ مناتی تھیں، پیار سے کی طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتی رہیں، مگر میری ہاں میں ہاں نہ بدلی۔ اور اس دن میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی جب اس نے دروازہ کھول کر ایک نامحرم مرد کو میرے کمرے میں بھیج دیا، اور دروازہ اس مرد نے کمرے میں آتے ہی اندر سے بند کر دیا تھا۔ میں نماز پڑھ کے جوں ہی دعا مانگنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرا تو وہ مجھے نماز کے حلیے میں دیکھ کر اس کے نگاہوں میں بے چینی سی پھیل گئی تھی، مگر ایسا صرف ایک لمحے کے لیے ہوا تھا۔ اب اس کی نگاہوں میں شیطانیت لے لی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، بہت خوب، مجھے نائکہ نے جیسے بتایا تھا اس سے بڑھ کر پایا ہے۔ اور پہلی ہی بار نائکہ نے
میرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی۔ یقیناً تم اس کے مطابق ان ٹچ ہو، اور تمہاری خوبصورتی دیکھ کر تو میں پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ میں اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور سوچنے لگی، اگر میرا کوئی باپ ہوتا تو یقیناً وہ اس کی عمر کا ہی ہوتا۔ تو اس کے ارادے سمجھ گئی تھی، اور میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا، آخر ماں ہو کے بھی اس طرح سے کیسے کر سکتی تھی؟ ایک غیر مرد میرے کمرے میں کیسے بھیج سکتی تھی؟ مگر اب یہ سوچنا تھا کہ مجھے اس صورتحال سے کیسے نمٹنا تھا، اور وہ شخص تھا کہ اس پر میری کوئی بات بھی اثر نہیں کر رہی تھی، وہ زور زبردستی کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جبھی میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس میں زنا کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی تھی، میں نے وہ آیت روتے ہوئے پڑھی تھی، اور یکدم میں نے اس کی حالت کو یکدم بدلتے ہوئے دیکھا تو اس کا پورا وجود کانپنے لگا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا، اور وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا، اور فوراً سے پہلے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں واپس آئے گی اور مجھ پر غصہ کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ وہ شخص تم سے بہت خوش ہو کر گیا ہے، اور اس نے تو دگنی رقم اس کام کی ادا کی ہے۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی اور سوچنے لگی آخر کو اس شخص نے ایسا کیوں کیا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد میری ماں نے مجھے دلہن کا لباس دیا اور کہا جلدی سے یہ لباس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں سمجھ گئی وہ پھر سے کسی گاہک کو میرے کمرے میں بھیجنا چاہتی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا انہیں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ جب میری ماں کہنے لگی کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، اسے احساس ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ غلط کیا، اسے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے وہ میرا نکاح کر رہی ہیں۔ یہ سن کر مجھے یقین نہیں آیا، کیونکہ میری ماں نے مجھ سے اتنے زیادہ جھوٹ بولے تھے، میں اب اس بات پر یقین کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے باوجود بھی میں نے وہ جوڑا نہیں لیا، اور اسی سادہ لباس میں ہی تھی کہ وہی مرد کمرے میں آیا جو اس دن آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک قاضی بھی تھا۔ یہ شخص نکاح کرنے جا رہا ہے جو میرے باپ کی عمر کا ہے؟ اگر ایسا تھا تو بھی کم از کم میں اس کی بیوی بن کر عزت کے ساتھ اس کے گھر میں تو رہ سکتی تھی۔ پھر میں نے ایک بہت بڑی چادر اوڑھ لی، گھونگھٹ نکال لیا۔ جب میں گاڑی میں سفر کر رہی تھی تو میں نے اس شخص کو کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا، اور وہ آواز سن کر میں چونک گئی تھی۔ وہ آواز مجھے جانی پہچان لگی۔ پھر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے بہت بڑے سے گھر میں لے گیا تھا۔ گھر کیا تھا، محل نما تھا، اور وہ ہمیشہ ہی مجھے اپنے ہی ایسے ہی گھر میں عزت سے رکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور پھر میں خوش تھی کہ اب چلو باقی کی زندگی عزت کے ساتھ گزاروں گی۔ مگر جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے مدرسے کا ٹیچر سر علم دین صاحب تھے۔ انہیں دیکھ کے میری نگاہیں پھر سے جھک گئی تھی، اور مجھے وہ دن یاد آ گیا تھا جب میں ان کے سامنے رقص کرتے ہوئے گر گئی تھی۔ اب میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ تھا۔ تب مجھے علم دین نے بتایا دراصل میرا نکاح ان کے ساتھ ہوا ہے۔ میں تو اس وقت اتنی بدحواس تھی کہ میں نکاح نامے پر نام دیکھنا ہی بھول گئی تھی، اور اب جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اپنے کانوں پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا، خوف تھا کہ وہ مجھے اس بات کے طعنے دے گا کہ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں، کوٹھے سے آئی ہوں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، تمہارے گھر سیدھے طریقے سے رشتہ بھیجنا چاہتا تھا۔ میں تم سے تمہارا ایڈریس نہیں پوچھ سکا تھا، اس لیے میں نے ایک دن تمہارا پیچھا کیا کہ اتنا کہ اپنے ابو کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیج سکوں۔ پھر جب میں نے تمہیں اس محلے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ تمہارا تعلق کسی طبقے سے ہے، مگر اس کے باوجود بھی میرے دل میں تمہارے لیے کبھی نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تمہارے چہرے سے شرافت صاف نظر آتی تھی، اور اگر تم اس علاقے میں پیدا ہوئی تھی تو اس میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں تھا، یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تب میں سمجھ گیا تھا کہ تم مجبوری کی وجہ سے یہ سب کچھ کام کر رہی ہو، اور اس دن میں اپنے دوستوں کے مجبور کرنے پر وہاں گیا تھا۔ جب میری نظر تم پر پڑی
تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے کر چلا جاؤں گا، مگر جب میں نے اپنے باپ سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا اور کہا کہ وہ تمہارے ساتھ میری شادی نہیں کر سکتے۔ میں اپنے باپ کے حکم کی روگردانی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو کر رہ گیا تھا، مگر میں اس بات سے انجان نہیں تھا کہ میرا باپ بھی ذرا رنگین مزاج کا انسان ہے۔ انہیں میں کئی بار اس کام سے منع کر چکا ہوں، مگر ہمیشہ وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے تھے۔ مگر اس دن جب وہ تمہارے پاس گئے اور تمہاری باتوں نے ان پر وہ اثر کیا جو میری تقریروں نے بھی اثر نہیں کیا تھا، تبھی گھر آتے ہی انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا، تو میں سمجھ گیا کہ وہ تمہاری بات کر رہے ہیں، اور پھر میں نے ان کے سامنے تم سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا تھا اور وہ بآسانی سے مان گئے تھے۔ اپنے شوہر کی یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہو رہا تھا، کیونکہ میں اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے میری وہاں سے جان چھوٹ جائے، اور اب خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میری وہاں سے جان چھوٹ گئی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ماں کی یاد آتی تھی، مگر میں اب کبھی بھی اس محلے میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں اپنے فرائض سے روگردانی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ میں اپنی ماں کے لیے ایک معقول رقم بھیج دیا کرتی تھی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے باہر کی یونیورسٹی میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا، اور پھر ہم دونوں بہت جلد پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے آ گئے ہیں۔ آج بھی میں اپنی ماں کے خرچے کے لیے معقول رقم بھجوا دیتی ہوں اور ان سے فون پر بات چیت بھی کر لیا کرتی ہوں، مگر اس کے بعد کبھی بھی میں اس محلے میں اور اس گھر میں نہیں گئی تھی۔ طوائف نے جب قرآن پاک کی آیات پڑھیں تب میں شہر لاہور کی مشہور طوائف ہوں۔ ٹک ٹاک پر میرے فالورز کی تعداد بے شمار ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ شہر کے مشہور رئیس، وزیر، مشیر، منسٹر سب لوگ مجھے جانتے ہیں۔ نائٹ پروگراموں میں حصہ لینا میرا مشغلہ ہے۔ ملک کے امیر لوگ مجھے دبئی، شارجہ، عمان کا وزٹ بھی کراتے ہیں۔ میں ایک شام کے بڑے سے امیر شخص کے ساتھ نائٹ ریٹ فکس کر رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن مغرب کی اذانیں اب بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے فلیٹ کے قریبی مسجد سے مولوی صاحب کی رونے کی آواز آئی۔ وہ مائک پر اعلان کر رہے تھے، مسلمانوں، مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، بدامنی بڑھ گئی ہے، توجہ، توبہ کیجئے، قرآن سنت سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ ہم اس آخری نبی کے امتی ہیں جس نے ارجٹ بدوؤں کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ مولوی صاحب کی آواز سریلی تھی، ان کا اعلان مروجہ اعلانات کی وجہ سے محض اعلان نہیں تھا، بلکہ اس کے اعلان میں ایک اہم پیغام تھا۔ اعلان کے الفاظ سنتے ہی میں نے نائٹ پروگرام کینسل کر دیا۔ کافی دیر بیٹھی سوچتی رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل ڈالی ہوں گی۔ جواب تلاش کرنے کے لیے قرآن کریم کی ورق گردانی شروع کر دی۔ میرے پاس ترجمہ والے کنز الایمان شریف کا نسخہ تھا۔ قرآن پاک کی آیات جس پر میں نظر پڑی وہ آیات یہ تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ میں چونک پڑی۔ دل کی سلامتی سے کیا مراد ہے؟ رات کافی بیت چکی تھی۔ جوان ہونے کے بعد زندگی میں پہلی بار قرآن کریم کھول کر کچھ پڑھنے کی سعادت ملی۔ نہ جانے رات کے کس پہر آنکھ لگ گئی تھی۔ سو گئی تو کیا دیکھتی ہوں، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، سلامت دل سے مراد وہ دل جو کفر، بدعت، منافقت، گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک ہو۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں خود کو کفر، نافرمانیوں، بدکاریوں، فراڈ، چیٹنگ وغیرہ سے پاک رکھا، محفوظ رکھا۔ صبح اٹھی تو قرآن کریم کی آیت اور اس کی تشریح میرے دل و دماغ میں رچ بس چکی تھی۔ میں نے توبہ کا راستہ اپنا لیا، اللہ کے حضور خوب گڑ گڑائی اور نیکی والے راستے کو اپنا کر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ گئی تھی۔ اب شکر الحمدللہ کہ اللہ کا، میں گناہوں کے دلدل سے نکل کر آزاد ہو گئی ہوں اور اب میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کے نیک نصیب بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری
کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کر دیں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔